آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں وگنر گروپ کے ہیڈ یevgeny پریگوژن اور صدر پوٹن کے مابین اختلافات کے بارے میں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ایک ڈکیت ٹولے سے تعلق رکھنے والا شخص روس کے پہلا ملٹری فورس کا انچارج بنتا ہے۔ اس کہانی کے آغاز میں ہم پریگوژن کے ابتدائی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پریگوژن جب 18 سال کا تھا تو سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک چھوٹے سے ڈکیت ٹولے کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ٹولہ راہ چلتے خواتین، بزرگوں اور کمزور لوگوں کو پکڑ لیتا تھا، پھر ان کو لوٹ کر چھوڑ دیتا تھا۔ 80 کی دہائی میں یہ لوگ پولیس کے ہتھیلے چڑھ جاتے ہیں اور پریگوژن کو 13 سال کی سزا ہوتی ہے۔ لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے تو پریگوژن بھی جیل سے نکل آتے ہیں۔ بجائے اپنی پرانی روش کو برقرار رکھنے کے وہ ایک چھوٹا سا ڈھابہ کھول لیتے ہیں۔ پریگوژن کو اس میدان میں کامیابی ملتی ہے اور وہ اپنے اس کاروبار کو مزید وسعت دیتا ہے۔ یوں اس کا ہوٹل روس کی سب سے بہترین ہوٹل بن کر ابھرتا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ وہاں آ کر کھانا کھاتے ہیں اور پریگوژن کا مداح بن جاتے ہیں۔ انہی بڑے لوگوں میں پوٹن بھی شامل تھا۔ یہاں سے پوٹن اور پریگوژن کی دوستی کی شروعات ہوتی ہے۔ 2014 میں جب کرائمین کرائسس شروع ہوتا ہے تو پریگوژن روس کے کچھ جرنیلوں کو ایک آفر پیش کرتے ہیں۔ اس آفر کے مطابق وہ پریگوژن کو کچھ زمین دیں گے جہاں وہ اپنے پرائیویٹ لوگوں کو ٹرین کریں گے اور وہ ٹرین لوگ کرائمیا میں جا کر لڑیں گے۔ کہیں پر بھی روسی مداخلت کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آفر ان جرنیلوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گروپ افریقہ اور عراق میں بھی روس کے لیے لڑتے آ رہے ہیں۔ یہ گروہ اس وقت عالمی منظرنامے پر آ جاتے ہیں جب یہ لوگ عراق میں جاری جنگ میں امریکہ کے تربیت یافتہ سولجر پر حملے کرتے ہیں۔ وقت گزرتا ہوا فروری 2022 آ جاتا ہے اور روس یوکرین میں ایک اسپیشل آپریشن کے نام پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ پریگوژن کو یعنی وگنر گروپ کو اس جنگ کی فرنٹ لائن کی ذمہ داری سونپ دیتی ہے۔ یہ گروپ روس کے لیے لڑنے اور فتوحات سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اچانک سے 23 جون کو ایک انٹرنیشنل میڈیا پر پریگوژن کی ایک ویڈیو وائرل ہونے لگتی ہے جس میں پریگوژن صدر پوٹن پر سخت ترین الزامات لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ الزام تھا کہ روسی فوج یوکرین میں جاری جنگ میں وگنر گروپ کی مدد کے بجائے الٹا انہی کے لوگوں پر حملے کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے اعلان کیا کہ ہم انصاف لینے کے لیے ماسکو کی طرف آ رہے ہیں، یعنی یہ ہمارا مارچ آف جسٹس ہے۔ اس پیغام نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا کہ روسی فوج کا فرنٹ لائن اٹیکر وگنر گروپ یوکرین سے سیدھا ماسکو آ رہا ہے۔ کیا وہ اپنے ہی ملک کی فوج پر حملہ کرے گا؟ اس کے بعد وگنر گروپ کے مختلف ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں جس میں وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ماسکو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر روسی حکومت کی طرف سے پریگوژن کی وارنٹ بھی جاری کر دیتی ہیں، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور صبح کو جب روستو شہر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی مدد سے شہر پر قبضہ جما لیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ ٹینکوں پر چڑھ کر تصویریں بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس شہر میں روس کا سب سے بڑا ملٹری ساؤتھ اسٹیشن بھی تھا۔ اس ہیڈ کوارٹر پر بھی یہ لوگ قبضہ جما لیتے ہیں۔ کہانی یہیں پہ نہیں رکتی بلکہ سیٹرڈے صبح کے تقریباً 7 بجے ایک ویڈیو پیغام میں پریگوژن نے روستو پر قبضے اور آگے بڑھنے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات صدر پوٹن کو سرکاری ٹی وی پر آنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دوپہر کو اعلان میں پوٹن نے کہا، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، اور نام لیے بغیر کارروائی کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ روس اور ماسکو بالکل محفوظ ہے، لہٰذا سب لوگ شانت رہیے، اور یہ بھی کہا کہ روس کو اندرونی بغاوت سے بھی بچایا جائے گا۔ اس اعلان کے باوجود پریگوژن ماسکو کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔
پرگوزن اپنے آپ کو نیپولین اور ہٹلر سے بھی بڑا لیڈر سمجھتے تھے اور ماسکو کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ شاید پرگوزن یہ بھول چکا تھا کہ نیپولین اور ہٹلر جیسے بڑے بڑے لیڈر ماسکو فتح کرنے کا خواب ہی دیکھ سکے تھے۔ اس خواب کی چکر میں یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگیاں بھی گنوا دی تھیں۔ جب یہ گروپ ماسکو سے صرف 125 میل کے ہی دوری پر تھا تو طاقت کے اس کھیل میں ایک اہم بندے کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ الیگزینڈر لوکاشنکو تھا۔ الیگزینڈر لوکاشنکو اس گتھی کو سلجھنے میں کامیاب رہتا ہے اور ایک ایگریمنٹ بھی کر دیتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق صدر پوٹن نے بغاوت جیسے الفاظ اور پرگوزن پر لگے تمام چارجز واپس لے لیے۔ یہاں سے پرگوزن اپنی گاڑی کو یو ٹرن لے لیتے ہیں اور بیلاروس چلا جاتا ہے۔ تاہم وہ وہاں جا کر کیا کرے گا اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ اس بغاوت نے صدر پوٹن کو انتہائی شرمندہ کر دیا اور بہت سارے سوالات اٹھا دیے۔ تاہم لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پوٹن سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن دھوکہ نہیں بھول سکتا۔ پرگوزن کے بغاوت کے ٹھیک 2 مہینے بعد یعنی 23 جون کو اس نے اعلان کیا تھا بغاوت کا، اور 23 اگست کو اس کا جہاز حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور حادثے میں پرگوزن کی موت واقع ہو جاتا ہے۔ تاہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ پوٹن کا ماضی سوویت روس کے سیکرٹ ایجنسی KGB سے رہا ہے، سو وہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ طاقت کے اس کھیل میں کب اور کیسے اترنا ہے اور اسے کیسے فتح کرنا ہے۔